السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز موجود تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس پر حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، مگر ہاں کہ ایک ستارہ جو چوتھے حجاب پر 70,000 کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے پیدا فرمایا تو ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈال دیا، اور یہی نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا۔ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ مکے میں جس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے یہاں بیٹی پیدا ہونا منحوس کہلاتا تھا۔ لوگ اپنے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کوئی داماد بنے، کیونکہ اس زمانے میں ایک عورت 10 مرد کو رکھا کرتی تھی، اور سب سے بڑی منحوس عورت اس عورت کو کہا جاتا تھا جس کا شوہر اس دنیا سے گزر جایا کرتا تھا، اور اس کی مرنے کی وجہ بھی اس عورت کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ بتوں اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، یتیموں اور کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ جایا کرتے تھے۔ غرض کی ساری برائیاں عروج پر تھی۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انبیاء کرام علیہ السلام کے سلام اور مبارکباد خوابوں میں آنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جیسی تکلیف باقی عورتوں کو ہوتی ہے، اور فرماتی ہے کہ میں جس تکیے میں ہاتھ رکھ دیتی ہوں وہ تکیہ مہکنے لگتا ہے، جس دروازے پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں وہ دروازہ خوشبو سے مہکنے لگتا ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ اور یہ سب منظر دیکھ کر مکی کی عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بھلا کہنے لگی۔ مکی کی عورتیں کہتی تھی کہ آمنہ کو دیکھو، ایک تو شوہر نہیں ہے، ایک تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر یہ خوشبو لگا کے چلتی ہے۔ بہرحال پھر وہ وقت آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کچھ عورتیں میرے پاس آئی۔ اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ میں آسیہ ہوں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آسیہ وہی آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو اپنی زندگی میں ایمان نہیں لایا، لیکن آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ پھر آنے والی جماعت میں سے دوسری عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میں مریم ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے، اور باقی جو عورتیں ہیں یہ سب جنتی حوریں ہیں۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرے بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت ایک نور ظاہر ہوا جس سے میں نے بصرہ اور ملک شام کے محلات دیکھ لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ بصرہ اور ملک شام کے محلات مکے سے تقریباً 1500 کلومیٹر دوری کا فاصلہ ہے۔ اسی سلسلے میں ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی، بتائیں اس کائنات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے علی، مجھے بتائیے کہ اس دن کیا کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو آسمان کے ستارے اس طرح روشن ہوئے کہ زمین پر سارے نجوم سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر، کنعان، روم اور ملک شام جیسی جگہوں پر قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں بارش برسنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی وہاں سے پانی ابھر آیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے بت اچانک سے گرنے لگے، اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کر پوجا جاتا تھا اور جس پر فارس کے لوگ فخر کیا کرتے تھے وہ آگ بھی بجھ گئی۔ مصر کا سب سے بڑا بت بیاض زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ الہاف کے سب سے لمبے بت سے خون ابھر آیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ سب کے سب زمین پر گر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں اس سال ہر ماہ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ پوری زمین پر جو عورتیں بانج تھی یا جو جانور بچے پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ڈال دیا۔ اس وقت زمین پر ہر شخص ایک الگ قسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر
کوئی آپس میں بات چیت کر رہا تھا کہ یہ خوشبو ضرور اس آخری نبی کی ہے جس کے آنے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اور زمین کے سارے پیڑ پودے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکنے لگے۔ حضرت عبد المطلب جب یہ منظر دیکھا تو فوراً گھر آئے۔ آ کر آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے اور ایک نو مولود بچہ سجدے میں سر رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو ساری چیزیں خوشی سے جھومنے لگے، سب مرحبا یا مصطفیٰ کی گیت گانے لگے۔ صحابہ ابلیس کے اس جہاں میں ساری چیزیں خوشیاں منانے لگی۔ کیا ہی کسی نے خوب فرمایا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے۔ خدا حافظ۔